دکتور عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ مسجد میں ریاض الصالحین کا درس دے رہے تھے۔ درس کے دوران شیخ نے ایک عمرہ کرنے والے شخص کا عجیب و غریب واقعہ بیان کیا کہ کسی ملک سے ایک عمرہ کرنے والا آیا اور عمرہ کر رہا تھا۔ طواف کے درمیان انہوں نے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کے زار و قطار رو رہا تھا اور دعائیں کر رہا تھا۔ یا رب الناس عندهم اولاد ما عندي ولد اعطنی ولدا، اے لوگوں کے رب، لوگوں کے پاس اولاد ہے، میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، لہٰذا تو مجھے ایک لڑکا عطا کر۔ سائڈ میں ایک فوجی اپنی ڈیوٹی پر مامور تھا، وہ اس شخص کو دیکھ رہا تھا کہ یہ زار و قطار رو رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ لاؤ دیکھا جائے کہ آخر یہ شخص رو کیوں رہا ہے اور اپنے رب سے کیا دعا کر رہا ہے۔ وہ فوجی آیا اور اس کی تمام فریادیں سن لیا۔ پھر وہ شخص اپنا عمرہ مکمل کر کے گھر چلا گیا۔ 18-20 سال کے بعد وہ شخص پھر سے واپس آتا ہے اور اسی جگہ پر کھڑے ہو کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے کہ اللہ، وہ لڑکا بڑا نافرمان نکل گیا ہے، تو اسے ہلاک کر دے، تو اسے برباد کر دے، وہ لڑکا بڑا نافرمان ہے۔ وہ فوجی اسے دیکھتا پھر سے پہچان لیتا ہے۔ پھر تب وہ فوجی اس کے پاس آتا ہے اور اسے کعبہ کے صحن میں روک کر کے اسے سمجھاتا ہے کہ آپ وہی شخص ہیں نا جو 18-20 سال پہلے آئے تھے اور آپ اپنے رب سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تو مجھے ایک لڑکا عطا کر۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں، میں وہی شخص ہوں۔ پھر یہ فوجی اسے سمجھاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے پر 2 دفعہ ظلم کیا۔ جی، آپ اپنے بیٹے پر 2 دفعہ ظلم کیا ہے۔ ایک دفعہ تب جب آپ نے پہلی دفعہ آ کر کے رب سے دعا کی تھی کہ اللہ تو مجھے ایک لڑکا عطا کر۔ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ تو مجھے ایک نیک لڑکا عطا کر، یا اللہ تو مجھے ایک صالح لڑکا عطا کر۔ صالح کی شرط آپ نے نہیں لگائی تھی۔ اس وقت آپ نے ایک ظلم کیا تھا اپنے بچے پر، اللہ نے آپ کو لڑکا عطا کیا، اب وہ لڑکا نافرمان نکل گیا۔ پھر آپ دوسری دفعہ اپنے بیٹے پر ظلم کر رہے ہیں، جو کہ آج آپ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے اس کے حق میں بد دعا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے سامنے اس کے حق میں بد دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو اسے ہلاک کر دے، تو اسے برباد کر دے، وہ لڑکا نافرمان نکل گیا۔ آج آپ اس پر دوسرا ظلم کر رہے ہیں۔ آپ اس کے لیے بد دعا نہ کریں بلکہ اس کی اصلاح کے لیے دعا کریں، اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ جائیے اسی جگہ پر اور اپنے رب سے اس کی اصلاح کی دعا کریں۔ پھر وہ شخص اسی جگہ پر جا کر اپنے بیٹے کی اصلاح کے لیے، اپنے بیٹے کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے۔ پھر وہ اپنا وطن واپس چلا جاتا ہے۔ دوسرے سال وہی شخص اپنے اس بچے کو لے کر کے عمرہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ پھر وہ فوجی سے ملاقات ہوتی ہے۔ فوجی اپنے اس بچے کو پورا واقعہ بتاتا ہے۔ وہ لڑکا بھی اپنا پورا داستان اسے کہہ سناتا ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکا وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کو حاضر و ناظر رکھ کر کے قسم کھاتا ہے کہ میں کبھی بھی اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس پورے واقعے کو بیان کرنے کے بعد شیخ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس واقعے میں ہر والدین کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے، یہ کہ جب بھی آپ اللہ رب العالمین سے کبھی اولاد مانگیں، اولاد کی دعا کریں، اولاد کی تمنا کریں، تو ہمیشہ نیک اولاد کی تمنا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا کر، یا اللہ تو مجھے صالح لڑکا عطا کر۔ تب اللہ رب العالمین آپ کو صالح لڑکا عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر کبھی بیٹا نافرمان ہو جائے، نافرمانی کرنے لگے، تو کبھی بھی آپ اس کے حق میں بد دعا نہ کریں، اس کی ہلاکت کی دعا نہ کریں، بلکہ اللہ رب العالمین سے اس کی اصلاح کی دعا کریں، اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین اسے ہدایت ضرور دے گا۔